بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. عمار صاحب بہت مبارک ہو آپ کو اس کتاب کے لکھنے کی، اور بہت اچھی کتاب ہے. لیکن جیسا کہ یہاں سب نے کہا کہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے اردو میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی، تاکہ آپ کا پیغام جو ہے وہ عام طبقے تک بھی پہنچے. اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ میرے ذہن میں بار بار بات آ رہی تھی کہ ایک انلائٹنڈ جو کلاس ہوتی ہے سوسائٹی کی، وہ انگریزی پڑھ لیتی ہے، سمجھ بھی لیتی ہے، لیکن سب میں یہ شاید کیپیسٹی نہیں ہوتی. تو ہمارے ہاں شاید یہ ایک مسئلہ بھی رہا ہے کہ جو باتیں آپ نے لکھی ہیں کتاب میں، وہ عام لوگوں تک اس لیے بھی نہیں پہنچ سکیں کہ زیادہ تر ایسی باتیں جو ہیں وہ انگلش میں لکھی گئی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں لوگ ویسا ہی محسوس کر رہے ہیں، اور جب وہ آپ کی کتاب پڑھیں گے تو وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں گے ان باتوں سے. ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی بات کی ہے کتاب پہ. میں مختصر وقت میں دو چیزوں پہ صرف بات کروں گا اس کتاب میں جو مجھے بہت ساری چیزیں اچھی لگی ہیں، لیکن جو دو زیادہ میں آپ سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں. اور لوگ بھی ظاہر دوسرے اسپیکٹ پہ بات کریں گے. اس میں ایک تو اتھارٹیرینزم پہ عمار نے بات کی ہے، اور دوسرا کریج. سولوشن دو دیے ہیں، اس میں سے ایک کریج ہے. میں کریج پہ بات کروں گا، حوصلہ. تو جو اتھارٹیرینزم ہے اس پہ میں پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ساری اسٹرگل جو ہے، ساری جدوجہد جو ہے وہ اتھارٹیرینزم کے خلاف ہے. اور ہماری آج کی جو مدینہ کی ریاست ہے، اس میں جو رحمت للعالمین کے نام پہ ایک ادارہ بنایا گیا ہے، اس کا نام بھی اتھارٹی رکھا گیا ہے. یہ اتنا بڑا تضاد ہے کہ رحمت کا مطلب ہے بلیسنگ. رحمت للعالمین، پورے عالم کے لیے رحمت ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ہمارے اندر کلونیلزم نے اتھارٹی کا اتنا خوف ڈرل کر دیا ہے کہ ہم رحمت کی بات بھی کریں گے تو اتھارٹی کے ذریعے ہم وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے ہماری جو فکری مفلسی ہے، انٹلیکچوئل پاورٹی آف تھنکنگ، وہ اس سے ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین کے نام پہ ہم ایک ادارہ بنا رہے ہیں، اس کا نام اتھارٹی رکھ رہے ہیں، اور اس کا جو چیئرمین مقرر کیا گیا ہے وہ سب نے آپ نے ان کے خیالات بھی سن لیے ہوں گے اور ان کو دیکھ بھی لیا ہوگا. تو یہ جو فکری بددیانتی ہے ہمارے معاشرے میں، اور جو اتھارٹیرینزم ہمارے اندر گھس چکا ہے، خاص طور پہ ظاہر ہے بہت لمبا عرصہ یہاں پہ مغلوں کی حکومت رہی ہے، اس کے بعد انگریزوں کا دور بہت لمبا چلا ہے. اس سب میں اتھارٹیرینزم تھا. اتھارٹی سے، فیئر سے، خوف پیدا کر کے لوگوں کے دلوں میں ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے یہاں پہ اس خطے کے لوگوں پہ حکومت کی گئی، جو ابھی تک چل رہا ہے. اور اس کا ظاہر ہے اس کی وجہ ایک رولنگ ایلیٹ ہے جس کا ذکر بار بار ہوا اس کتاب میں. اور وہ رولنگ ایلیٹ انڈیا اور بنگلہ دیش میں شرام صاحب نے کہا وہ ہمارے ساتھ ہی، ہمارے جیسے ہی ہیں، وہ اس سے چھٹکارا پا کے آگے بڑھ گئے، ہم ابھی تک اس پہ پھنسے ہوئے ہیں. یہ ایک ایسا سوال ہے عمار صاحب، آپ کی کتاب سے بہت ساری نئی چیزوں کا بھی پتہ چلا، اور ظاہر ہے کچھ کی یاد دہانی بھی ہوئی. پنجاب کو بہت گالی پڑتی ہے اور صحیح بھی پڑتی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب میں ایسا کون سا جن پھر گیا ہے کہ پنجاب جو ایک مزاحمت کا استعارہ تھا، آپ کی کتاب سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بر صغیر میں سب سے بڑا مزاحمتی استعارہ انگریز راج کے خلاف پنجاب تھا. اور سب سے پہلے جو ہوائی جہازوں کے ذریعے بمباری مظاہرین پہ کی گئی گجرانوالہ میں، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوئی سویلین مظاہرین پہ ہوائی جہازوں سے بمباری، وہ گجرانوالہ میں برٹش امپائر نے کی. تو یہ تاریخ تھی. لیکن اس پنجاب کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مسلسل اس نیو کالونائزیشن کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اور اس کے خلاف وہ اسٹرگل نہیں کر رہا. یہ پہلو دیکھنا اور اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. اور میں اس میں ایک جو مجھے کچھ تھوڑی سی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ ہماری جو عوام ہے پنجاب کی، وہ بہت مخلص، سادہ اور کھلے دل کی ہے. اصل پرابلم ہماری رولنگ ایلیٹ میں ہے. اس براؤن صاحب میں جو گورے صاحب کے جانے کے بعد ایک ویکینسی خالی ہوئی ججی کی اور جرنیلی کی اور سیاست کی اور صحافت کی تو اور بیوروکریسی کی، تو اس نے سوچا، اس براؤن صاحب نے سوچا میں اپنا منہ پہ میک اپ کر کے میں اب گورا بن کے ان لوگوں پہ حکومت کروں گا. اور اس نے کی اور ہم نے قبول کی. ہمیں یہ قبولیت نہیں ہے، اس براؤن صاحب کو ہم قبول نہیں کریں گے. اس بات کا ہمیں عہد کرنا چاہیے. اور اس بات کو میں پھر پنجابی رولنگ ایلیٹ کی بات کروں گا.
جس میں ظاہر ہے رولنگ ایلیٹ میں ہمارے ججز، ہمارے جنرلز، ہمارے جرنلسٹ اور پولیٹیشنز، الیکٹیبلز خاص طور پہ، اور ہماری بیوروکریسی کے کچھ صاحبان ہیں. یہ ان کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے جو عمار جان نے اپنی کتاب میں سجیسٹ کیا. حوصلہ کریں. اور ان میں حوصلے کی اتنی کمی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے. تو اذان ہو رہی ہے.